میرے رب کی عزت کی قسم کروڑ دفعہ کھاؤں تو سچ ہے جھوٹ نہیں، مرتے ہوئے اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور مرتے ہوئے اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ 3 دن پہلے کربلا کا میدان سجا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا، میں جمعے کا بیان کر رہا تھا، تاریخ 10 محرم دن جمعہ، تو میں 1387 سال پیچھے چلا گیا۔ کربلا کا واقعہ کو گزرے 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، تو آج 1387 سال پہلے زمین و آسمان نے ایک عجب منظر دیکھا۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، کیا کہا میں نے؟ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ ادھر موت سامنے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں الموت احلا عندنا من العسل، اوہ موت تو ہمیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، سانو کوئی ڈرا رہے ہو؟ شمر نے امام علی مقام کے جو 3 حصے لشکر کے کیے، سیدھے ہاتھ کی کمان زہیر بن کین کو دی، الٹے ہاتھ کی کمان حبیب بن مظاہر کو دی، اور درمیان کی کمان حضرت عباس بن علی کو دی جو علمدار کہلاتے ہیں۔ وہ زیادہ مشہور ہو گئے، لیکن یہ 3 جھنڈے تھے۔ تو شمر نے کہا ان قریب تمہیں ہم تمہارے سر اڑانے والے ہیں، تو زہیر جو رائٹ سائڈ کے سردار تھے وہ ہنس پڑے، اب الموت تخوفنی، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو؟ اللہ کی قسم حسین کے قدموں پہ مرنا مجھے لاکھوں زندگیوں سے زیادہ پیارا ہے، اور تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میری ایک نہیں ہزاروں جانیں ہوتی تو میں قربان کرتا نبی کے نواسے پر۔ اور امام حسین علیہ السلام نے آخری دفعہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو دنیا میں مجھ سے مقدس اس وقت کوئی انسان نہیں، نبی کا ڈائریکٹ نواسا میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو جواب کیا دو گے اپنے نبی کو؟ تمہارے پاس عذر کیا ہے؟ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو شمر نے تیر چلایا، کہا زیادہ باتیں نہ کرو، ابھی تمہارا سر اڑے گا۔ تو یہاں بھی امام حسین ہنس پڑے۔ ایسے کدی کوئی ہنس دے؟ کہنے لگے اب الموت، جو ان کے ساتھی نے کہا تھا اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ پاگل ہو گئے، مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ الموت احلا عندنا من العسل، موت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ساڑھا ایک زمیندار دوست 80 سال تو اتنے عمر بیمار آئی، اسی نالا سے تھے، ایک مجذوب جی ہے یہ وسطی دا چور، وہ سنا دے سرانے بہ کے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی، ان سورہ یاسین پڑھ دی، موت سوکھی آ جائے۔ عمر 80 سال تو اتنے، گوڑے بالکل ختم ہو گئے ہیں، تریا بھی نہیں جانا، تھوڑی دیر تو چپ رہا، مڑوں سمجھ آئیے تھا سورہ یاسین پڑھتا پہ، اس نارا او اینو لے جاؤ بلان، اوے میرا سر لیندہ ہی نے، او اینو لے جاؤ میرا سر لیندہ ہی نے۔ 80 سال دا بڑھا ہو کے آدھا نہیں میں مرنا نہیں۔ یہاں 54 سال کا شہزادہ کہتا ہے اب الموت تخوفنی، 54 سال عمر تھی آپ کی، ساری اولاد لائن میں لگی ہوئی ہے سر دینے کے لیے، ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟
تیاری کوئی نہیں۔ وہ کیوں موت کو ہنس کے گلے لگاتے تھے؟ کہ انہوں نے راستہ صاف کیا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں آخری نصیحت کر رہا ہوں، پھر ہمارا اور تمہارا راستہ جدا ہو جائے گا، تم الگ امت ہوگے، ہم الگ امت ہوں گے۔ ابھی تک تلوار ہمارے درمیان نہیں آئی، جب تلوار درمیان میں آئے گی تو تم ملت اسلام نہیں ہوگے، ہم ملت اسلام ہوں گے۔ لیکن وہ اللہ نے امتحان لینا تھا، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہ کوئی سزا نہیں تھی، عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو۔ منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ اوش شک سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے، اب الموت تخوفنا، ہمیں موت سے ڈراتے۔ اللہ اکبر۔ وہ شروع کی بات ہے، جب میں چھوٹا تھا اور تبلیغ میں چھوٹی عمر میں لگ گیا، تو پھر مدرسے چلا گیا، تو سارا خاندان واسطے میں ایک کلمہ کفر بن گیا۔ تو ہمارے لوکل دیہاتوں میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، تو میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ تو عید دے موقع تے میں تھوڑی جی تقریر کرنا ہوں، عید الفطر ہوئے، میں کہ آج سارے کٹھے، آج میں نانو تھوڑی سناونی، ان تے سن دے نہیں۔ تو اس وقت سارے زندہ تھے، میرے چاچے بھی، میرا ایک ہی تایا تھا، میرا بھائی، میرا باپ اور تایا با 2 ہی بھائی تھے جنہوں نے یہ بستی آباد کی، نئی بستی۔ تو وہ سارے بیٹھے، میں موت نو شروع ہو گئی۔ میرے ابا کے 4 فرسٹ کزن تھے، تو ان میں بڑے تھے میاں رب نواز، تو وہ ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے تھے۔ تو تھوڑی دیر تو سر نیچے رکھ، ایک دم سر ہوا، او طارق میاں کیڑا موت نو لے کے بہ گئے، او عید دا دیں کوئی چنگی گل کر۔ اور جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی، ان کے لیے موت سے بہتر کوئی گل ہی نہیں ہوندی۔ یہ سارا حسینی لشکر موت کی تیاری کر کے آیا ہوا ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عرشوں کے لوگ ہیں، چاہے خدام تھے چاہے اہل بیت تھے، 72 تو غلام تھے، خادم تھے، 17 اہل بیت تھے۔ پوری اسلامی تاریخ میں کسی نبی کی اولاد اتنی ذبح نہیں ہوئی جتنی میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، اور کسی صحابی کی اولاد اتنی ذبح نہیں ہوئی جتنی مولا علی کی اولاد ذبح ہوئی۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَتُبْلَوُنَّ، تمہیں ضرور آزمائش پکڑے گی۔ قرآن میں کئی جگہ ہے، درجوں کو بلند کرنے کے لیے یہ راستہ ہے۔ تو جمعرات کا دن تھا، تو انہوں نے حملے کا ارادہ کیا کوفیوں نے، تو آپ نے پیغام بھیجا آج رات سوچنے کی مہلت دو، کل جواب دیں گے۔ وہ سارے خوش ہو گئے، بھی شاید ڈر گئے تے ہن صلح کر لون۔ تو عصر کے قریب آپ جمعرات کے دن خیمے کے باہر تلوار کا ایسے سہارا لے کے بیٹھے تھے، اونگ آ گئے، ایسے ایک دم سر اٹھایا اور ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں،
فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. ہوں مرن تک مزہ آئے گا کہ اللہ کا نبی استقبال کرے. یہ نہیں جب شادیاں ولیمہ ہوتا تو جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں آئیے جی آئیے جی. تو یہ حسین کی واپسی ہے اور میرا نبی استقبال کے لیے ایک دن پہلے آ گیا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر. تو حضرت زینب رونے لگیں. کہا بہن شور نہ مچانا، چیخنا نہیں، صبر کرنا جیسے تیرے باپ نے کیا، تیرے چچاؤں نے کیا. جعفر اور حمزہ ان کی طرف اشارہ کیا جیسے اللہ کے نبی نے کیا. ہم سب وہاں اکٹھے ہونے والے ہیں. یہ تو گزرگاہ ہے، کوئی وین نہ کرنا. تو رات ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کیا، چراغ بجھا دیا. کہ میرے عزیزو یہ کوفیوں کو صرف میری طلب ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. صرف میں اکیلا ان کی طلب ہوں، مجھے انہوں نے پکڑ لیا تو میں سب کو چھوڑ دیں گے. تو بجائے جانے کے سعید بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حسین ایک جان ہے جو قربان ہو جائے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے قدموں پہ قربان کرتا، اور تیرے بچاؤ کے لیے میں اپنی 1000 جانیں قربان کر دیتا. تجھے چھوڑ کے جائیں، ہمیں تیرے ساتھ مرنا ہماری زندگی ہے. تو یزید بن حسین امام حسین کے لشکر میں تھے. یزید بن حسین، سین سے نہیں سواد سے، وہ بالکل نوجوان تھے. وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ کی قسم ما بیننا و بین الحور العین الا ان یمیل علینا ہؤلاء فیقتلوننا. حسین اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ بدبخت آ کے ہمارے سر اڑا دیں اور ہم جنت میں چلے جائیں. ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تیرے ساتھ جینا مرنا. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. میرے رب کی قسم اس کی کوئی قیمت ہوتی تو سب سے زیادہ اللہ اپنے حبیب کو دیتے. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، رنگ پیلا پڑا ہوا، ایک صحابی آتے ہیں ارباز بن ساریہ، کعب بن عجرہ، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے. تو میرے الویخیا جی آپ نے ایسے کرتا اٹھایا تو پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور پھر کرتا نیچے کر کے انگلی رکھی کہ کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا. یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا. پورا پڑھ دوں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا. یہ کہہ رہے ہیں آج 3 دن نے ایک لقمہ نہیں کھاتا. اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ دیتا. 1 گھونٹ پانی. میرے نبی کا فرمان لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء. 1 گھونٹ پانی نہ دیتا. جو تکلیفیں 1.25 لاکھ نبیوں نے اٹھائی ہیں ان سب سے زیادہ میرے نبی اور ان کے گھر نے اٹھائی ہیں. آپ حضرت ام سلمہ سے فرمایا، آپ کی بیگم ام سلمہ، ایک فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے. وہ کھڑی ہو گئے.
اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، اندر جانے لگے، حضرت ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز ہے، زور زور سے رونے کی آواز ہے، تو حضرت ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یہاں سینے سے ایسے لگایا ہوا تھا اور آپ ہچکیوں سے رو رہے تھے اور پورا وجود ہل رہا تھا ایسے 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 ایسے، اور آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر جا رہی تھی۔ 2 دفعہ آپ اپنے رونے پہ قابو نہیں پا سکے، ایک جب حضرت حمزہ علیہ السلام کی احد میں لاش کو دیکھا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ چیرا ہوا، کلیجہ چبایا ہوا، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں دور تک جا رہے۔ کسی کی موت کے لیے جبریل نہیں آیا، جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اور پھر جب آپ جنگ سے فارغ ہو کر مدینے داخل ہوئے تو مدینے میں ہر طرف رونا دھونا تھا، چونکہ 64 مدینے والے شہید ہوئے تھے اور 8 جو تھے وہ مکے والے شہید ہوئے تھے، تو میرے نبی کے خاندان میں کوئی بھی مدینے میں نہیں تھا، تو ہر طرف جب رونے کی آواز سنی آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، ہائے سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ تو رونے والا ہی کوئی نہیں۔ ایسی درد بھری فریاد تھی کہ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے مدینے کی عورتوں کو فوراً حکم دیا، جاؤ اللہ کے رسول کے دروازے پہ بیٹھ کر وین کرو، وین منع نہیں ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں باہر سے رونے کی آواز آئی، آپ باہر نکلے تو مدینے کی عورتیں وین کر رہے۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں۔ چلے جاؤ، حمزہ نے بے نیاز کر دیا ہے تمہارے رونے سے، یا پھر یہاں آپ ہچکیوں سے روئے جب حسین علیہ السلام کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا، مشکل سے 4 سال آپ کی عمر ہوگی، اور ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ تو میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی، اور مٹی دکھائی، یہاں اس کا خون گرے گا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے لیا آپ سے اور پوٹلی میں باندھ۔ 61 ہجری جمعہ کی عصر حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی ہیں اور خواب میں اللہ کے نبی آئے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، کھلے بال، مٹی پڑی ہوئی، داڑھی میں مٹی۔ یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تو ایک دم ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے وہ پوٹلی کھولی تو وہ مٹی ساری خون بن چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا عین اسی وقت کہ اللہ کے نبی کا سر مٹی سے بھرا ہوا ہے، داڑھی بھری ہے، چہرہ زرد ہے، ہاتھ میں بوتل ہے اور زمین سے کچھ اٹھا کر بوتل میں ڈالتے ہیں ایسے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ کہا حسین اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، میں ان کا خون بوتل میں ڈال رہا ہوں اور قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا حسین اور اس کے شہداء ساتھیوں کا۔ جس کا وکیل نبی بنے گا تو نندے پلے کی رہ جائے گا بدبختاں۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج امام حسین کے ساتھ، اور وہ اکیلے لڑ رہے تھے اور جو آتا تھا قتل ہو رہا تھا۔ تو شمر نے کہا او کم بختو اے مرن آئے، یہ کلے کلے لڑے تھے نا، سارے نو مار چھڑنا ہے، وہ کٹھا حملہ کرو انہاں دوتے، انہاں دے گھوڑے پہلے مارو۔ 30 گھوڑ سوار تھے، 42 پیدل تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے گھوڑوں کو ختم کیا، سارے پیدل ہو گئے، اور پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو۔ جنگ اپنے زور پر تھی، سر کٹ رہے تھے، 4072 کوئی مقابلہ،
لیکن میں قربان جاؤں، اے میری گل کے غور نال سنیا جی، اللہ دا واسطہ ہی نہیں۔ آپ نے سورج کو دیکھا، وہ ایسے ڈھل گیا تھا، یعنی ظہر دا وقت ہو گیا۔ میرے نبی نے کہا کب؟ جب حسن حسین دودھ پیتے تھے ماں کا۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ حسن کے زہر میں تڑپنے کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ بچپن میں مل گئی ہے۔ اور آپ نے سورج کو دیکھا، وہ تھوڑا اینجو ہے، تو آپ نے زہیر کو بولا ہے، جن کا میں نے ابھی نام لیا۔ وہ بھاگ کیا ہے کہ شمر سے کہو 2 منٹ کھلو جاوے، نماز پڑھن دے وے، مڑ جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ او سن رہے ہو؟ نہیں چھوڑی نماز، اب نہ سنی نماز پڑھتے ہیں نہ شیعہ نماز پڑھتے۔ میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، یہ دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم نے دین کو رواج بنا دیا ہے۔ 12 ربیع الاول آ گیا، جلسے، جلوس، نعتاں، بیان، چلو جی ساڑی بخشش ہو گئی۔ اینویں کدی بخشش ہو سکتی؟ اتنے سر کپیندا پہ نماز نہیں چھڑنی۔ 10 محرم آ گیا، 10 مہینے تازے، رومن دومن پٹن، چلو جی بس ساڑی جنت واجب ہو گئی۔ اللہ دی قسم جنت نہیں لبھنی، میں تھوڑا ہمدرد بول رہا ہوں، میں کوئی پیسہ لے کے نہیں بول رہا ہوں۔ تو بھائیو، نماز شمر آکھیا اسی نہیں چھڑنا تانوں، چاہے پڑھو یا نہ پڑھو۔ انہاں کے دسیا جیو آندے پین اسی تانوں نہیں چھڑنا۔ انہاں کہا میں نماز نہیں چھڑنی، انہاں سارے نو پیغام دیونا، انہاں نو نہیں، 1.5 ارب امت نو پیغام دیونا ہے۔ اور پچھلے ارباں جڑے آئے، جڑے اگاں ارباں آونے، چاہے وہ سنی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، سب نو پیغام دیونا ہے، سجدے تو بغیر گل نہیں بڑھ۔ انہاں دی تو بڑی پئی آئی۔ جمعرات نو اللہ دے نبی فرما رہے ہیں میں آ گیا تینوں لین واسطے۔ کہا نہیں میں نماز نہیں چھڑنی، نہیں چھڑی۔ ادھیانو فرمایا نماز پڑھو، ادھیانو فرمایا انہاں دے نال جنگ کرو۔ جس لئے وہ فارغ ہوئے، آکھا تسی جنگ کرو، آکھا تسی نماز پڑھو۔ ان 2 ٹوٹے انچ کر کے نماز نہیں چھڑی۔ میں حج جوڑیاں اللہ دا نائی نے، یہ رسمی چیزاں جنت تک نہیں لے جا سکدیاں، یہ رواجی چیزاں دین نہیں ہیں، یہ جنت تک نہیں لے جا سکدے۔ جنت کوئی راہ ہے جڑا میرے نبی دا تے اہل بیت دا ہے کہ تلواراں دے ہیٹھ سجدہ نہیں چھڑے، تیران دی بارش اچ سجدہ نہیں چھڑے، نیزاں دے بھالیاں اچ سجدہ نہیں چھڑے۔ تسی کہ میں آندے ہو کہ اللہ آپ پہ بشکے سی۔ تو میری گزارش ہے، معاویہ صاحب بھی آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، انہوں نے والد بھی، اور انہوں نے میرا بات بہت پیار ہے، اللہ انہوں نے درجہ بلند فرمائے، جوانی چلے گئے، اللہ راضی ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی۔ اثر تو پہلے بڑھی گئے، سب تو پہلے علی الاکبر نے جان دیتی، پھر علی الاصغر نے جان دیتی، پھر قاسم بن حسن نے جان دیتی، پھر عبداللہ بن حسن نے جان دیتی، پھر ابو بکر بن حسن نے جان دیتی، پھر عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی، جعفر بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی، ہائے ہائے، پھر آمدی واری آ گئی، پھر عباس نے جان دیتی، پھر محمد نے، پھر عثمان نے، پھر ابو بکر نے۔ یہ 5 بھائی نال ہو رہے ہیں، اخیر تے امام حسین باقی رہ گئے، ایک بچ گیا عبداللہ 2 سال کا، عبداللہ بن حسین۔ تو آپ نو خیال آیا باپ بھی تھا کہ میں نے عبداللہ تا ملا دے۔ میرے والد صاحب نو اچانک ہارٹ اٹیک ہویا، ایک بہن لاہور گئی ہو یا ایک فیصلہ آباد۔ اخیر تائیں میرا باپ آندہ رہا میریاں دھیاں نو بلا دیو، میریاں دھیاں نو ملا دو، یہ باپ دی فریاد ہوندہ، وہ ایویں ہی چلے۔ آپ فرمائے میں نے عبداللہ تا ملا دے، عبداللہ تا ملا دے۔
کوئی لے کے آیا انہوں نے 2 سال ایتھے بہایا انہوں دا متھا چوم کے تے این ویکھن لگ کہ ہن جدائی ہے کہ حرملہ ایک سور ہائی اس تیر جوڑیا او دے نالا لاکھن لگا بالے انہوں مار کے کی کرنا ہے کہ نہیں میں ایدہ بھی سر لینا ہے حرملہ بن موقد دا نام ہے پیو دا نام موقد اس جو تیر جوڑیا ہے تو تیر کھبے سجے بھی جا سکتا ہے کتے بھی گزر سکتا ہے سدھا ایتھے آ کے لگ اور ایتھوں نکل گیا اور انہاں دی ہائی بھی نہیں نکلی تو انہاں دا سر این چلا گیا ایتھے آ کے صبر دا پیمانہ کوئی ہلیا انہاں دا خون این اپنے 2 ہاتھاں چ لے کے نا این اتاں اللہ علیہ دیتا این انہوں اتے اچھال دیتا فرمایا یا اللہ تو راضی ہے تو کوئی غم میں کوئی میں نہ کو بدلہ لائیں پھر اللہ نے ایسا بدلہ لیا کہ ایک خبیث اپنی موت نہیں مریا سارے قتل سب قتل اور پھر پیچھے امام حسین رہ گئے تھے شمر نے آکھیا چلو دی جان لو وہ جڑا نیڑے جاوے وہ ہاتھ کمبے کتنے لوگ نیڑے جا کے وار کرن دی کوشش کی تھی ہاتھ کمبن لگ جائے شمر نے گالی کڑیاں جی میں ساڑے جٹ گالی کڑ دیں انج اس گالی کڑی تو زرہ بن شریک تمیمی اس بے غیرت تلوار دا وار کیتا ایت سجے موڑا لے گیا تو سنان بن انس نخعی یہ حضرت انس بن مالک دا بیٹا نہیں ہے صحابی دا کوئی بیٹا نہیں ہے انہاں خبیثاں دے نال سوائے عمر بن سعد دے اس سدھا این نیزے دا وار کیتا ایتھو پار ہو گیا تو آپ این سدھے ہٹھاں ڈٹھے تو شمر آکھیا سر وڈھو میں حیران انہوں خبیثو جان لے لئی نے جسم چو جان نکل گئی ہے ان سر وڈھن یہ کوئی کسر باقی رہ گئی کوئی امتحان ہے اکھنا کا سر وڈھو موڑو جڑا جاوے وہ کام بجاوے موڑو سے ڈیڑیاں گالی کڑیاں پھر سنان بن انس جہاں نیزہ مارے آئی اس اگاں وقت جنڈے پھاتے تھے ان بکرے طرح کو اور سر این چاکے تھے خولا بن یزید نو دے چھڑیا اور سارے سرانو نیزیاں تے چاڑ دے امام حسین علیہ السلام دے جسم تے عمر بن سعد کہ گھوڑے بجا دے دا گھوڑے اتے بھجائے گئے اور جسم نو بوٹی بوٹی کر دیتا اس نے اپنے لوگاں دا 88 بندے انہاں دے مرے انہاں دا جنازہ پڑھے کہ جس لے بنو اسد آئے کہ اہل بیت دا سی کریے دفن اور جنازہ اس نے سارے انہوں پیچھے ہٹا دیا اور حکم دیتا انہوں نے مٹی چھپا دیا تے اہل بیت دے جڑے نال ہیں نا بچے بچیاں خادم خادمات وہ 88 ہیں 88 نہ سارے دا خزانہ لٹ لیا مال لٹ لیا چوڑیاں لا لیاں والیاں لا لیاں کو پتہ نہیں کس نسل دے وہ انسان آئیں تو انہوں ننگے اٹھاں تے بہایا کجاوے نہیں اتے رکھے ننگا اٹھ کتنی تکلیف علی سواری ہے انہوں نے تے چڑھایا انہوں نے لاشے سب دے این پیو آئیں تے حضرت زینب علیہ السلام این کر کے جو ویکھیا نا تو انہوں نے منہ تو ایک فریاد نکلی یا محمدہ صلی علیک الالہ و ملک السماء اے محمد تیرے تے اللہ دا سلام ہوگے فرشتیاں دا سلام ہوگے آذا حسین بالعرا آج تیرا حسین ننگا پہ ہویا مزمل الدماء آج وہ دی برات ہے 80 سر وہ دی برات ہیں 72 سر تو اس اپنے خون دیاں دھاراں نال سرخ جوڑا پایا اور اپنی بوٹیاں نال ہار پایا بناتوں کا سبایا تھوڑی بچیاں آج کہہ دیں ذریتوں کا مقتلہ تھوڑی اولاد آج قتل ہے اس مرثیے نو سن کے وہ خبیث جانور انسان بھی سارے روئے پائے 4000 دے 4000 رو پائے تو ساڑھو تے تا ایڈا امتحان نہیں آونا میں اخیر تے بس گل کراں
نماز نہ چھڑے اج، نماز نہ چھڑے اج، قضا ہو جاوے سمن تو پہلے پوری کر کے پڑھ لو اج۔